سامعین و ناظرین، جس دلچسپی کے ساتھ گفت و شنید کے اس اہم پروگرام کو آپ سنتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور اپنا تبصرہ بھی لکھتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے اس خاص پروگرام کے خصوصی مہمان نوجوان دلوں کی دھڑکن اور اپنی ایک الگ شناخت رکھنے والی اہم شخصیت، نوجوان فاضل مولانا محمد عفان قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور پھر فضیلت کے بعد انہوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے تربیتی درسگاہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد جانا پسند کیا، وہاں آپ تشریف لے گئے اور شعبہ انگریزی میں انہوں نے مسلسل اور مستقل 2 سال لگائے، اور اس 2 سال کی تکمیل کے بعد یہ چاہتے تو ہندوستان کے باہر ان ملکوں میں جا سکتے تھے جہاں یافت کی زیادہ گنجائش تھی، لیکن انہوں نے اسی علاقے کو، اپنے علاقے کو منتخب کیا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر باوقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جو اس ادارے دارالعلوم سہیل فلاح کے ناظم اور بانی، ان کے مشورے سے دارالعلوم سہیل فلاح آئے اور تقریباً 10 سالوں سے اس مدرسے میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سے چند اہم سوالات آج ہم کرنا چاہیں گے، ہمیں امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اسے سنیں گے، لائک اور شیئر کریں گے۔ مولانا سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ اس سے پہلے آپ کا گفت و شنید اس پروگرام میں بہت استقبال ہے، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے، چونکہ آپ کا تعلق عصری علوم سے بھی ہے، اسی لیے مدارس کے نصاب میں عصری علوم شامل کرنا آپ کے نزدیک کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، یہاں بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کی جاتی ہے اور یہ ملت اسلامیہ کی دینی ضرورتوں کو پورا کرتا آ رہا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کو ابھی پہلے سے کہیں زیادہ مختلف شعبوں میں، مختلف شعبہ حیات میں مختلف باصلاحیت افراد کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ملت اسلامیہ کو جس طریقے سے مسجد کے لیے اچھا امام چاہیے، مدرسے کے لیے قابل استاذ چاہیے، اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کو ایک وکیل بھی چاہیے جو ملت کا ہمدرد رکھتا ہو، اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہ کرتا ہو فیصلہ دینے میں، لکھنے میں، اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کو سیاست داں کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے جو دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے سکیں، ملحدین کا دندان شکن جواب دے سکیں۔ تو ملت اسلامیہ کی ضرورتیں مختلف ہیں، ان ضرورتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی تمام ضرورتوں کو مدارس ابھی بھی پورا کر سکتے ہیں۔ مدارس بانجھ نہیں ہیں، مدارس کے طلبہ میں وہ صلاحیت و قابلیت ہوتی ہے کہ ان کو اگر اس طرف رہنمائی کی جائے، ان کا تھوڑا سا دھیان اس طرف کھینچا جائے تو وہ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو متنوع کیسے بناتے ہیں، ہم جہت
کہ ہمارا طالب علم ہمارا نصاب پڑھ کر وہ ایک اگر چاہے تو ایک اچھا عالم بھی بنے, ایک اچھا وکیل بھی اگر بننا چاہے تو بن سکے, ایک اچھا سیاست داں بھی بن سکے, ایک اچھا ڈاکٹر بھی بن سکے. اس کے لیے ہمیں اپنے نصاب میں ان تمام رنگوں کو شامل کرنا پڑے گا, ان تمام مضامین کو شامل کرنا پڑے گا جسے پڑھنے کے بعد ہمارا بچہ جس طرف ضرورت محسوس کرے اس طرف اپنا قدم آگے بڑھے. ماشاءاللہ. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدارس کے بنیادی دینی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کن عصری علوم کو آپ سب سے پہلے نصاب میں شامل کرنے کی تجویز دیتے ہیں اور اس کی ممکنہ شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مدارس دین کے قلعے ہیں, تو مدارس کے اندر جو ہم دینیات کے علاوہ, اسلامیات کے علاوہ دیگر مضامین لائیں گے, اس میں شامل کریں گے, تو اس وقت ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے اسلامیات کے اوپر, اسلامی مضامین کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. صحیح. اگر اسلامی مضامین کے اوپر اثر پڑ جائے تو پھر ہمارا جو اہم مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا. شروع میں بعض حضرات نے جو اس کے متعلق کہا تھا کہ علماء کو انگریزی نہیں پڑھنا چاہیے یا علماء کو اسلامیات کے علاوہ دوسرے مضامین نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں جو ایک بڑی وجہ میں مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنگ آزادی کا موقع تھا اس وقت علماء نے جو سرخیل تھے جنگ آزادی کے, ان تمام علماء نے انگریزوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنی عوام, ہندوستان کے عوام کے دلوں میں انگریز کی نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریز کی ہر چیز سے نفرت پیدا کیا. ان کی حکومت کی فوج میں داخلے کو حرام قرار دیا, ان کی مدد کرنے کو حرام قرار دیا. ٹھیک اسی طریقے سے انگریز سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں. علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی زبان سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے, ان کی زبان کو بھی نہیں سیکھنا ہے. تو یہ ایک وقتی مشورہ تھا علماء کا, ورنہ علماء نے انگریزی پڑھنے کو یا عصری مضامین کو جائز اور ناجائز ہونے کی حیثیت سے کبھی منع نہیں کیا ہے. اور جو علماء عصری مضامین کو اسلامیات کے ساتھ پڑھنے کا مشورہ دینے سے کتراتے ہیں, ان کے نزدیک بھی ایک اہم مسئلہ ہے, ایک اہم فکر ہے ان کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک یہی فکر ہے, خوف ہے انہیں کہ اس کی وجہ سے اسلامیات کو نقصان نہ پہنچ جائے. بہت شکریہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مدارس میں عصری علوم کو داخل کر دیا جائے تو مدارس کے پڑھنے والے جو بچے قرآن, حدیث, تفسیر, اصول حدیث پڑھتے ہیں تو یہ سب پڑھنے کے لیے ان کو بہت کم وقت ملے گا, جس کی وجہ سے افراد کار جو جس صلاحیت کے پیدا ہونے چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پائیں گے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس لحاظ سے ترتیب دینا ہوگا اپنے نصاب کو کہ عصری مضامین, ماڈرن ایجوکیشن ہمارے اسلامی نصاب کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس کے لیے میں جو مشورہ دیتا ہوں وہ اس طرح کہ عصری مضامین, ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اہل مدارس کو زیادہ سے زیادہ دینیات کے سالوں کو استعمال کرنا چاہیے.
عربی درجات کے سال میں کوئی مخصوص اعدادیہ کو استعمال کر سکتے ہیں. دینیات میں اس طرح میں مشورہ دیتا ہوں کہ جب نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ ہو ہمارے پاس تو ہم اس کو نورانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ مدرسے کا جو تعلیمی سال ہوتا ہے اکیڈمک ایئر, اس میں شوال سے لے کر بقرعید تک ہندی اور انگلش حروف لیٹرز کی شناخت کرائیں. اس کے بعد بقرعید سے لے کر رمضان تک, سالانہ تک 100 حروف انگلش, 100 الفاظ انگلش کے اور 100 الفاظ ہندی کے انہیں یاد کرائیں, اور 100 گنتی 1 سے 100 تک یہ یاد کرائیں. دوسرے سال میں ان کو تھوڑی آسان ٹیکسٹ بک دیں. تیسرے سال میں اس سے اور ایک لیول آگے کی ٹیکسٹ بک دیں, اور چوتھے سال میں بیسک گرامر انہیں پڑھا دیں. یہ دینیات میں اس طریقے سے ہندی ہمیں اپنے بچوں کو اتنی سکھانی ہے کہ وہ پڑھنے اور سمجھنے لگ جائیں. انگلش میں, عربی میں اور اردو میں ماہر بنانے کی کوشش کرنا ہے. اسی طریقے سے دینیات کے سال چہارم میں یا سال سوم میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ انگلش کے کچھ محاورے, اردو کے کچھ محاورے بچوں کو ہم یاد کرائیں. عربی کے بھی محاورے یاد کرا دیں تو اچھا رہے گا. اور جن کے یہاں دینیات میں بچے دینیات سے پڑھ کر نہیں آئے ہیں, عربی درجات میں دوسرے مدارس سے آئے ہیں, تو وہ اعدادیہ کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اعدادیہ میں جو میرا طریقہ کار رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اعدادیہ میں بچے کو 1000 عربی لفظ اور 1000 انگلش لفظ, اور انگلش یا عربی کا جو ترجمہ کرے گا تو اردو لفظ اس کے ذہن میں آ ہی جائیں گے. اس طریقے سے یاد کرا دیں. اسی میں موقع ملے تو انگلش اور عربی محاورے یاد کرا دیں. انگلش بک, ٹیکسٹ بک جو تھوڑی آسان ہو اس کو رکھیں. عربی اول اور عربی دوم میں اس سے اوپر کی تھوڑی اور ہائی لیول کی انگلش ٹیکسٹ بک پڑھا دیں. اس کے بعد وہ بچہ اس لائق ہو جائے گا کہ وہ جب فضیلت کر لے گا یا عالمیت کر لے گا تو وہ جس شعبے میں جانا چاہے گا اصلی درسگاہ میں وہ جا سکتا ہے. سیاست میں, صحافت میں, وکالت میں, طب میں, جس طرف رخ کرنا چاہے رخ کر سکتا ہے. اور اگر اپنے مدرسے میں بھی رہے گا تو مدرسے میں پڑھانے میں چونکہ مختلف مضامین پڑھنے کی وجہ سے اس کی صلاحیت میں نکھار آ جائے گا, تو اس کی تدریس میں وہ صلاحیت نمایاں نظر آئے گی. یہ تھے مولانا محمد عفان صاحب قاسمی, جو شمالی بہار کے معروف دینی تربیتی ادارہ دارالعلوم سبیل الفلاح کے اصلی علوم کے استاذ ہیں اور مربی ہیں. آج انہوں نے جس اہم موضوع پر اپنی بات رکھی ہے, کیا وہ بات صحیح ہے؟ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر اعتراض ہے تو آپ کو کن باتوں پر اعتراض ہے؟ اتفاق ہے تو کن باتوں پر اتفاق ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبصرے میں, کامنٹ میں اسے ضرور لکھیے. اور میں مولانا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.